بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من ريح عرقه. رواہ الدارمی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے، حضور کے پیچھے کوئی صحابی آتے تھے تو حضور کے پسینے کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے. ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے راستوں میں سے کسی راستہ پر سے جب گزرتے، وجدوا منہ رائحۃ الطیب، تو صحابہ اس سے حضور کی خوشبو کو محسوس کرتے، وقالوا، اور کہتے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الطریق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے گزرے. ایک روایت میں ہے صحابی کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف باللیل بطیب الریح، رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو سے معلوم ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. چونکہ اس وقت اسٹریٹ لائٹ کا اور روشنیوں کا تو کوئی تصور نہیں تھا، تو رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے صحابہ پہچانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. ایک چھوٹی عمر کے صحابی کہتے ہیں میں کسی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو محسوس کیا، پسینے کی خوشبو کو محسوس کیا. فرماتے ہیں کبھی کسی مشک و عنبر کی خوشبو بھی اتنی حسین نہیں تھی، اتنی پسندیدہ نہیں تھی میرے لیے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی مبارک خوشبو میرے لیے تھی. دوستو، یہ خوشبودار پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اعمال خوشبو، جن کا چلنا خوشبو، جن کا پسینہ خوشبو، جن کا دیکھنا خوشبو، اٹھنا بیٹھنا خوشبو، اللہ نے ہمارے حصے میں رکھے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا طریقہ جیسے میں بارہا درخواست کر چکا ہوں، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.